رمضان المبارک کا یہ عشرہ مبارک عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعلان ہوتا ہے مغفرت ایک اہم اسلامی تصور ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی اور درگزر۔ یہ اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کو اپنی سزا سے زیادہ وسیع اور بڑی قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں مغفرت کی بہت سی آیات اور احادیث موجود ہے جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مغفرت کا لغوی معنی ہے گناہوں کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ مغفرت انسان کی روحانی ترقی اور اس کی اللہ کے ساتھ تعلق کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کی مغفرت انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور یہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں مغفرت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کی معافی دیتا ہے، اور جو اللہ کی مغفرت کے دروازے سے نہیں گزرتا وہ خسارے میں رہتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 96۔ مغفرت کے طریقے یہ ہیں: نمبر 1، توبہ کرنا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے معافی طلب کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ نمبر 2، صدقہ اور نفل عبادات۔ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا اور نفل عبادات کرنا جن سے اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی مغفرت کی وسعت۔ اللہ کی مغفرت انسانوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو اپنی سزا سے بڑی قرار دی ہے۔ اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے: تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور معافی حاصل کی جا سکے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ ساتھ میں یہ دعا پڑھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا خاص مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کی زیادہ بارش ہوتی ہے اور بندے کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ رمضان کی آخری عشرے میں اللہ کی مغفرت کو زیادہ تلاش کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا: مغفرت اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا، توبہ کرنا، نفل عبادات کرنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا انسان کو مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھیں کیونکہ وہ ہمیشہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔